نہ یہ پہلی مرتبہ ہے جو میں آپ کے پاس آیا ہوں، نہ آخری مرتبہ۔ انشاءاللہ یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہوگا تو انشاءاللہ مسائل پہ بھی قابو پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2018 کے الیکشن میں ہار کی بھی میں نے میدان نہیں چھوڑا، آپ کے درمیان رہا۔ اختیارات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ کے درمیان موجود تھا۔ آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے مجھے آپ نے اسمبلی تک پہنچا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا۔ اور مسئلے مسائل یقیناً مجھے ایک ایک مسئلے کا پتہ ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پانی کا سب سے زیادہ بحران ہے۔ ابھی بلاول صاحب نے جیسے ہی M&A کا ہمارا سیٹ نکلا تو پہلی مرتبہ انہوں نے 50 کروڑ پہ پہلے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو 50 کروڑ دے دو۔ آپ 50 کروڑ کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لے کہ مجھے کہا کہ 10 کروڑ کے 5 اسکیمیں دیں، یعنی 10 پانی کا، 10 سیوریج کا، 10 CC فلورنگ کا، 10 پلانٹ کا، 10 ڈنگا۔ میں نے ان پانچوں میں پانی لکھ دیے اور 50 کروڑ پورے کر دیے۔ تو مجھے وزیر اعلیٰ کا وہ ایڈیشنل سیکرٹری ان کا فون آیا کہ بھائی آپ نے کیا کر دی؟ ہم نے بولا کہ ایک ایک اسکیم الگ دے، یہ پانی وانی سارا تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی الگ الگ کر دے۔ میں نے کہا بھائی دینا ہے تو یہی دے دو، نہیں تو یہ بھی رہنے دے، ہمیں چاہیے تو صرف پانی چاہیے، باقی چیزیں بھی چاہیے مگر اس کے بعد چاہیے۔ اچھا مجھے پتہ ہے اپنی قیادت کا کہ وہ اتنے مہربان ہیں کہ پچھلی مرتبہ جب ہار کے بھی آپ کے سامنے سارے کیسز ہیں، سارے آپ کے سامنے ترقیاتی کام ہیں، تو اب آپ لوگوں نے 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو موقع دیا ہے، یا ان قوتوں نے، ان دہشت گردوں نے جس نے پورے اس بلدیہ کو خون سے نلایا۔ آپ کے سامنے ایک ایک چیز ہے، میں زیادہ تلخ بات نہیں کروں گا، اس وجہ سے جو گزر گیا میں اس کو بھولنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ نوجوانوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آگے بڑھیں۔ اب ہم لسانیات، زبان، ان ڈرامہ بازوں سے ہم باہر آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے دن بھی میں ہر جگہ پہ جب میں اسپیچ کرتا تھا تو میں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں پٹھان ہوں، پٹھان میرے وہ مجھے ووٹ دے دے، میں فلاں ہوں مجھے ووٹ دے، کبھی نہیں۔ میں نے کہا زبان کے نام پہ میں ووٹ نہیں مانگتا، میں مسلک کے نام پہ ووٹ نہیں مانگتا، مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگتا، میں ووٹ مانگتا ہوں خدمت کے نام پہ۔ اگر میری پارٹی نے خدمت کی ہے یا آپ کو امید ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے تو آپ ضرور مجھے ووٹ کریں، نہیں ہو تو آپ آزما لیں۔ یہ نیا پاکستان، یہ ڈرامہ جو مچا رہے تھے ان کو دیکھ لے، اور عظیم وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ UC32 کو یا NA249 کو یا بلدیہ کو یا اتحاد ٹاؤن کو انہوں نے جو اعتماد کیے ہے، ان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتی ہے۔ 40 سال MKM کا آپ کو سامنے ہے، 2.5 سال PTI آپ کے سامنے ہے، سب ہے۔ اب ان چیزوں کو بھی چھوڑیے، آگے ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ پانی کا 50 کروڑ کا لائن تو ایک آ گیا، ایک 50 کروڑ کا بجٹ انشاءاللہ۔ ابھی یہ جو بجٹ سیشن شروع ہو رہے ہیں، لیاقت بھائی یہاں کے MPA بھی ہے تو ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ ہمارا قومی اسمبلی تو کل سے شروع ہو رہا ہے، 11 تاریخ کو بجٹ وفاقی حکومت کا ہوگا اور پورا مہینہ یہ چلے گا۔ لیکن میں انشاءاللہ جیسا کل جا رہا ہوں تو میں 2 دن چھٹی ہوتا ہے، بیچ میں بھاگ کے آؤں گا علاقے کے لیے، جمعے کو آؤں گا، پھر پیر کے صبح پھر جاؤں گا، کیونکہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے۔ تو ان کے علاوہ تقریباً 2.25 ارب یعنی 50 کروڑ سمیت 2.25 ارب روپے کا NA249 کے لیے اس بجٹ میں پیپلز پارٹی میرے چیئرمین نے آصف علی زرداری صاحب نے، عدیف ریال نے رکھا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے سامنے۔ اب اس کے علاوہ جو لیاقت پہ بتا رہے ہیں، مجھے بھی MD نے پرسوں کاغذ پکڑا دیا ہے 2.25 ارب روپے کا، اور کچھ 4.25 ارب روپے کے، کہ بھائی یہ بھی آپ ADP میں جو ہے نا وہاں وزیر اعلیٰ کو یا بلاول صاحب کو کہتے رکھوا دیں۔ تو میں انشاءاللہ کل اسمبلی میں میرے بلاول صاحب سے ملاقات بھی ہوں گی، ہم ساتھ ہی بیٹھیں گے، تو میں وہاں بھی سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ہمارے ایک الگ پلان بھی ہے جو کہ لیاقت بھائی پٹیل صاحب ہم سب نے مل کے ایک جو طے کیا ہے کہ ہم اپنی قیادت کے سامنے ایک ریکویسٹ کریں گے، ہمیں NA249 اور 248 یعنی ضلع کیماڑی کے لیے ہمیں پورا وہاں ہب ڈیم سے ہمیں ڈائریکٹ لائن دے بلدیہ والے روڈ سے۔ تو اس کے لیے پرسوں ہماری MD واٹر بورڈ کے ساتھ ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہم نے میٹنگ کی ہے، ان نقشہ بھی انہوں نے دے دیے اور سارے ڈاکومنٹس بھی دے دیے، انشاءاللہ وہ بھی بلاول صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ جو ہمیشہ کے لیے پانی کا جو ایک تنگی تھی یا جو مسائل تھے وہ اسے دور ہو سکے، یہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کریں گے۔ اب اس کے علاوہ جو بات آپ نے کی اسپتال کا، آپ کے سامنے
یہ اس دل کا جو اسپتال ہے وہ بن رہا ہے، اور کچھ بجٹ کی کمی کی وجہ سے جو اس بجٹ میں اس کے لیے فنڈ رکھا گیا، تو انشاءاللہ بجٹ کے فوری بعد ہمارے ایم پی اے جو کہ سین اسمبلی کے ممبر بھی ہے اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ زور لگائیں گے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ اس بجٹ میں اس چیز کو پاس کرا جائے، تاکہ یہ جو دل کا اسپتال ہے اور آگے جو داؤد گوٹ میں اسپتال ہے، یہ دونوں جو آپ کو آئندہ 2-4 مہینے میں اس کو چالو کر سکے انشاءاللہ، یہ بھی ہمارے پراٹھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی دوست نے بات کی تھی کہ یہاں برابر میں کوئی پلاٹ ہے، کسی کا پلاٹ ہے یا سرکاری ہے، اگر کسی کا ہے تو اگر سرکاری ہے تو اس کے لیے آپ اس کا مجھے میری رہنمائی کریں، اپنا فیصل بھائی، رحمان بھائی، آپ مجھے رہنمائی کریں انشاءاللہ اس کے لیے جو ڈسپینسری کا آپ کو وہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہے یا جو ہمارے منسٹر ہے ان کو ہم ڈسپینسری کے لیے اس کو وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو سکولوں کا حال ہے جو دوسرا ہے، تو انشاءاللہ میں نے قادر پٹیل صاحب سے بات کی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، جیسے میں پہلے بھی الیکشن سے پہلے میں کہتا تھا کہ میری خواہش ہے کیونکہ ہم ایک یونیورسٹی قائم کریں کہ ہماری جو بچے بچیاں ہیں جو شہر کی دوسری کالجز یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کرائے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، گرمی بھی ہے، ٹریفک کے بھی مسائل ہے، ماڑی پور روڈ بھی جام ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے یونیورسٹی کے لیے کہ انشاءاللہ یہاں کے NH-249 اور 248 یعنی ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں انشاءاللہ، اور لیاقت بھائی اس کے اوپر پہ کام بھی کر چکا ہے اچھا خاصا اس میں، تو انشاءاللہ ایک یونیورسٹی کے قیام کا بھی ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے۔ اسپتالوں کو جو حال ہے، مختصراً میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ سارے کام نہ میری، نہ لیاقت اسکانی صاحب، نہ سلامہ افریدی، نہ عاصم موسیٰ، رحمان چند اور ہمارے فیصل نور، جتنے بھی ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنے بھی دوست ہیں ہمارے، یہ ہماری بس کی بات اکیلے میں نہیں ہے کہ ہم ایک ہی اگر یو سی میں ہم لگے رہیں تو باقی یو سی ہم سے رہ جائیں گے۔ میں نے بس سے مراد میرے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے، بس سے مراد یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے ان کو اس طرح پلان کریں گے تاکہ ہم سب تمام 10 یونین کونسل اور ایک وارڈ کا کام ایٹ اے ٹائم ہم کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے جو کمیٹی ہے، ایک تو پارٹی کی تنظیم ہے، وہ تنظیم اپنے ساتھ کام کرے گی، اور تنظیم کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ کمیٹی میں بنا رہا ہوں MNA کا، ہر وارڈ سے میں 10 لوگوں کو لے رہا ہوں، اس 10 لوگوں کا پھر 5 ٹیمیں بناؤں گا، 2 لوگ جو نا وہ پانی کے لیے ہوں گے، 2 سیوریج کے لیے ہوں گے، 2 لوگ بجلی اور گیس کے لیے ہوں گے، 2 لوگ اسپتال اور اسکول کے لیے ہوں گے، اور 2 لوگ ڈومیسائل، PRC، ڈبل ایڈریس، فلانا ڈنگا، یہ جو نادرا سے متعلق مسئلے ہے یہ اس کو دیکھیں گے۔ اب ان کو ہر دفاتر میں جو ہماری دفاتر ہوں گے ہماری تنظیم کے، یا جو بھی علاقے کے جو ویلفیئر ہے، جن کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم مدینہ ویلفیئر سے بھی ہم نے بات کی ہے، تو وہ ایک لسٹ آویزا ہوگا، اس لسٹ میں ان ساتھیوں کا نمبر لکھا ہوگا۔ آپ کو مجھے عاصم موسیٰ، لیاقت اسکانی بھائی یا کسی اور کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان لوگوں کو بولیں گے بھائی یہ پانی کون دیکھ رہا ہے، فلان آدمی کرے، اس کو فون کرے بھائی ہماری گلی کا مسئلہ ہے، کیا ہوا، وہ جائیں گے واٹر بورڈ کے دفتر میں، اور وہ جائیں گے بجلی کے دفتر میں، گیس میں، ڈومیسائل میں، یہ جتنے میں نے نام لیے یہ حل کریں گے۔ ان کی بس سے باہر ہوں گے تو آپ کے جنرل سیکرٹری عاصم موسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد لیاقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ساتھ ہوں گا لیاقت بھائی کے ساتھ انشاءاللہ مل کے، جہاں لیاقت بھائی نے اس کال کا نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی شانہ بشانہ رہے پورے سال، تو انشاءاللہ اب وہ کہتے ہیں 1 اور 1 11 ہوتا ہے، تو انشاءاللہ 1 اور 1 11 ہے، تو ہم مل کے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ آخری بات، بورڈ سے میٹنگ تھی، ہم نے الیکشن کی دنوں میں بات آ رہی فلانا جگہ ہیڈرنٹ ہے، فلانا جگہ ہیڈرنٹ ہے، مگر ثبوت نہیں مل رہے تھے، تو ہم جب MD واٹر بورڈ کے پاس گئے تھے ہماری پورے ساتھی ٹیم، تو وہاں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ 1 نہیں ہے، 2 نہیں، 80 ہیڈرنٹ ہے۔ اور میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہے، 80 ہیڈرنٹ چل رہے تو خاک پانی ملے گا بلدیہ کو، یہ تو قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ اور 80 ہیڈرنٹ جو ہے نا وہ ظالم کیا کر رہے ہیں، کھیتوں کے اندر جو آپ کی لائن ہے اس کو توڑ کے اور اس کو نہر کی طرف باہر ہے، اور پھر اس کے اوپر موٹر لگا کے وہ پانی کر رہا ہے، یعنی اس کا مطلب اگر 1 لوٹا پانی وہ لے رہے ہیں تو 100 لوٹے جو ہے نا وہ ضائع کر رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، واٹر بورڈ والے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا بابا آپ نے کوشش کر لی، اب میرے بھی کوشش دیکھ لیں، لکھو لیٹر، لکھو لیٹر، کس کو لیٹر لکھے، ہم نے بہت پہلے لکھے، میں نے کہا اب ایک اور لیٹر لکھو، اب میں انجام تک DG رینجرز کا نام ڈال دو، DG رینجرز کے ذریعے ہم کریں گے۔ لیٹر لایا، میں نے کہا میرا نام کدھر ہے، بولو نہیں ہے، میں نے کہا میرا نام بھی ڈال دو، میرا نام بھی ڈالا تاکہ میں اس کے سر پہ بیٹھ جاؤں کہ میرا حلقہ ہے اور یہ چیز ہو رہا ہے۔ DG رینجرز، IG سندھ، SSP اور DC، ان تمام لوگوں کے نام لکھ کے لیٹر ہم نے جاری کر دیے، سوشل میڈیا پہ گئے،
اور میں نے آصف بھائی اور اپنے سلام بھائی سے کہا ہے کہ آپ ڈی جی رینجر سے ٹائم لیں, ہم ان کے پاس جائیں, مجھے بھائی رینجرز کا اسکواڈ دیں. میں نے یہ سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوں, میں یہ جو بھی ٹینکر مینکر یہ جو بھی ڈرامہ باز ہے ان سب کو اریسٹ کرنا ہے اور میں نے لائن کو ریپیئر کرنا ہے. نہیں کرتا ہے تو دیکھیں پھر میں کیا بنوں, میں ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھوں گا. نہیں کرتا ہے تو پھر دیکھو میں کرتا کیا ہوں. میں وکیل ہوں, مجھے کام نکالنا آتا ہے, میں ججوں سے کام نکالتا ہوں, یہ سرکاری افسران کیا ہے. تو میں یہ ساری چیز کروں گا. کچھ لوگوں نے, میں آپ کی اسی سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یا مجھے پوسٹ کیا ہے, بھائی پہلے گھر گھر پانی پہنچاؤ پھر غیر قانونی آڈٹ کرو, نہیں تو یہ پانی مہنگا ہو جائے گا. او خدا کا خوف کا لو, آپ کس ہائیڈرنٹ کے پارٹنر ہو, کس ہائیڈرنٹ کی آپ چمچے ہو جو آپ یہ بات کریں بابا پانی وہاں سے بند ہوگا تو آئے گا, جب پانی بند ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے. یعنی جو پانی نہر بہ رہا ہے اس کو میں نہ چھوڑوں, ہائیڈرنٹ والوں کو نہ چھوڑوں, اربوں کروڑوں بٹورنے کو نہ چھوڑوں اور الگ سے ایک سمندر سے لائن لاؤ. عقل کے اندھو, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ پہلے ان کو میں لگام دوں گا اور وہ جب ریپیئر ہوگا آپ کا پانی, ابھی آپ دیکھ رہے بلاول صاحب نے 42 کروڑ کا پانی کا لائن دیا ہے, یو سی 32, 34 اور 35 کو, اور راستے میں 75 پنچر لگا ہے. نہ یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے 34 اور 35 والے, اس وجہ سے کہ پانی آگے پہنچ ہی نہیں رہے. جب آپ کا نہر صاحب ڈیم سے پانی آ ہی نہیں رہا ہے یا پہنچ ہی نہیں رہا ہے, ندی کی طرف بہا رہا ہے اور یہ ظالم جو ہے نا وہ اپنے پیسے بٹور رہا ہے, تو کہاں سے پانی آئے گا. تو مجھے یہ کام کرنا ہے, جس نے جو کرنا ہے وہ کرے. گولی مارنا ہے مار دے مجھے, جو میرے خلاف کرنا ہے کر ڈال. ٹھیک ہے, چھوڑوں گا نہیں کسی سے. میرا یہ عمران خان والا نہیں ہے, چھوڑیں گے. دکھاؤں گا پریکٹیکل, انشاءاللہ پریکٹیکل دکھاؤں گا, سر پہ بیٹھ کے بتاؤں گا کہ یہ کروں گا میں. کہ اب اگلا بات, اس کے علاوہ جو میں نے بات کی ہے شاید وہ یو سی پورا سمندر اب ڈیم سے لائن لانے کے لیے قادر پٹیل بھائی اور لیاقت بھائی ہم سب نے کہ انشاءاللہ ہم ایک اور اسپیشل لائن جو لائیں گے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے. تو مختصراً بات یہ ہے کہ میرے پاس, میں نہیں کہوں گا میرے پاس ٹائم نہیں ہوا, ابھی 1 مہینہ وہ ٹوٹل مجھے, میں اگر ٹوٹل گنا دوں, شکریہ کہ اگر دن نکالوں جو میں لوگوں کے پاس گیا ہوں, تو مجھے ابھی کام کے لیے جو چلتے میں راستے میں ٹیلی فون کرتا ہوں مجھے ٹائم ملا, مجھے ٹکنے کا بھی ٹائم نہیں ملا. ادھر اسمبلی کے اجلاس چل رہے, نہیں جاؤں گا تو بھی مسئلہ ہے. تو بات یہ ہوتا نا, وہ بھی میں نے کرنا ہے. آپ کمیٹیوں تنظیم کے ذریعے جو ہماری اناؤنس ہوئی ہے, مزید ہماری تنظیم بنے گی, اور اس کمیٹی کے لیے میں ایک آپ کو یہ بھی کہوں گا, اس میں آپ جو علاقے کے اچھے لوگ کام کرنے والے, جو سیاست میں نہیں بھی ہے تو وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر بن سکتے ہیں جو ایکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کمیٹی میں اس وقت آ جائے جب آپ علاقے میں تکڑے ہو, آپ کام کرنے والے ہو, آپ کو آپ کی ایک سماجی کام میں آپ کی تجربہ ہے یا آپ کام کرنا چاہتے ہو, آپ موسٹ ویلکم, آپ آئیے, ہم کمیٹی کے حصہ بنے. ہم انشاءاللہ آپ کو پروموٹ کریں گے. آگے بلدیاتی الیکشن نہ رہے, میں نہیں, آپ کہیں گے کہ یار فلان بھی بڑا تکڑا ہے, اس کو ناظم بنا دے, فلان کو وائس چیئرمین بنا دے, فلان کو کونسلر بنا دے. یہ آپ کے لوگ ہوں گے اپنے اس میں, کیونکہ کام جو کریں گے وہ پیراشوٹ سے کوئی بندہ نہیں اتاریں گے, آپ کے لوگوں میں ہوگا, لیکن آپ میں بھی ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا. آپ جو منتخب کریں گے, ہاں جو بندہ کام نہیں کرے گا اس کو ہم فارغ کریں گے, اس کو ہم بولیں گے بھائی آپ گھر پہ بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کر لیں. پھر جس نے جو اچھلنا ہے اچھل جائے, جس نے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے, میں اس کی پرواہ نہیں کروں. جو کام کرے گا یہ میں سر پہ بٹھاؤں گا, جو نہیں کریں گا اس کو بولے جاؤ گھر میں دعا کرو ہمارے لیے. یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے. جس طرح میرے قائد نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس این اے کو ماڈل این اے بنانا ہے, یہ ساری باتیں کوئی ایم این اے یا ایم پی اے جیتنے کے بعد نہیں کرتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ باتیں دہرا رہا ہوں, اس وجہ سے دہرا رہا ہوں. نہ میں نے اس وقت جھوٹ بولا تھا, نہ آج جھوٹ بولوں گا, اور انشاءاللہ آپ کو اگلے چند مہینے میں ان کے ثمرات بھی نظر آئیں گے اور یہ ساری چیزیں بھی نظر آئیں گے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے شانہ بشانہ رہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور ہمیں اور آپ نے مل کے اس آبادی کو, یو سی 32 کو, این اے 249 کو, ان سب چیزوں کو ہم نے بات کرنی ہے. اپنا آصف بھائی آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دی, نورانی گراؤنڈ, پانی کی لائنیں, بجلی کے حوالے سے تقریباً ساری باتیں تو ہو گئی. انشاءاللہ جو کام رہ گئے, جو بات میں نے وعدہ نہیں کیا ہے یا میری سوچ میں ابھی نہیں ہے, آپ کی جو کمیٹیاں بنیں گی وہ خود آپ کام نکالیں گے, بابا یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہاں ایک بات اور بھول گیا, آخری بات, وہ یہ کہ الیکشن میں ہم نے بھی گالیاں دی ہوں گی لوگوں کو, لوگوں نے بھی ہمیں خوب گالیاں دی ہے, پوسٹیں چلائی ہمارے خلاف, سب کچھ کی ہے سارا. لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد پیپلز پارٹی ایک محبت بڑھنے والے اور ایک بانٹنے والی پارٹی ہے, ایک گلدستہ ہے. ہم سب چیزوں کو بھول کے آئیے,
ایک دوسرے کو بائی بندی کا. الیکشن گزر گیا, بھول جاؤ. اب الیکشن اگلا کب ہوگا وہ دیکھا جائے گا. وہ کہتا ہے نا دبیا مڑی ہوئی بیا خخاؤ, وہ بعد میں بھی دیکھیں گے. لیکن فی الحال ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ہم اور آپ سب پہاڑوں سے آئے کراچی میں روزگار کے لیے, اچھی صحت, اچھی تعلیم کے لیے. اور یہاں بھی اگر کنڈرات ہے تو پھر واپس چلتے ہیں اپنے اپنے گاؤں. پھر کیا کریں کراچی میں رہ کے. تو آپ نے محبت بڑھانے, اور ہم نے یہ بات میں کمزوری میں نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں یہ کمزوری میں بات کروں. تم نے جو طاقت استعمال کرنی تھی کر دی ہے. اب آئیے مل کے کام کر لے. اور اگر تمہارے ذہن میں کوئی اور فطور ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوگا تمہیں, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہ تو تم طاقتور ہے, نہ تمہارے وہ سسٹم سب ختم ہو گیا. اب آئیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے, محبتوں کا ساتھ دے, اور اپنی عوام کے لیے, اپنے پیاروں بچوں کے لیے, مستقبل کے لیے مل جل کے کام کرے. میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گا. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ, آپ نے انتظار کیے. جی بٹو.